السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ آج ضمنی انتخابات کے بارے میں اور آئی جی اسلام آباد کو عہدے سے ہٹا لیا گیا ہے، اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ ضمنی انتخابات میں کیا پیش رفت ہوئی اور آصفہ بھٹو زرداری بالآخر الیکشن ون کر گئی، یہ الیکشن انہوں نے کس طرح سے جیتا، اس کا بھی میں احوال آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر آئی جی اسلام آباد کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ان کو ہٹا دیا گیا اور دوسرے آئی جی صاحب کو تعینات کر دیا گیا، یہ معاملہ کیوں کیا گیا اس پر بھی میں بات کروں گا۔ نواب شاہ ضمنی انتخابات، آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ کامیاب۔ نواب شاہ حلقہ NA 207 کی نشست پر آصفہ بھٹو زرداری MNA منتخب ہو گئی۔ نواب شاہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ کامیاب ہو گئی۔ حلقہ NA 207 کی نشست پر آصفہ بھٹو زرداری سمیت 4 امیدواران کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تھے۔ نواب شاہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے والے 3 آزاد امیدوار معراج امان اللہ سولنگی اور عبدالرسول کا آصفہ بھٹو زرداری کے حق میں دستبردار ہونے اور علی شیر جمالی، یہ لوگ آصفہ بھٹو کے حق میں دستبردار ہوئے۔ 3 آزاد امیدواروں کے دستبردار ہونے کے باعث آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ کامیاب ہوئی ہیں۔ علی شیر جمالی نواب جو اس وقت ہیں نواب شاہ کے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ حلقہ NA 207 نشست پر PTI حمایت یافتہ امیدوار سردار شیر میمون رند سمیت 7 افراد کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے۔ حلقہ NA 207 کی نشست پر آصفہ بھٹو زرداری کے صدر پاکستان منتخب ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ یہ تو ایک ضمنی انتخابات کے بارے میں تھی۔ دوسرا، آئی جی اسلام آباد کو ہٹا دیا گیا عہدے سے۔ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر اکبر ناصر خان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پولیس سروس گریڈ 20 کے سید علی ناصر رضوی نئے آئی جی اسلام آباد تعینات۔ یہ تو ایک معمول کا معاملہ تھا، کیونکہ حکومت جیسے ہی وفاق میں تبدیل ہوئی تو وہاں پر کچھ اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا، اور ابھی آئی جی اسلام آباد کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نون لیگ کی حکومت ہے یہاں پر، اور نون لیگ کوشش کرے گی کہ وہ اپنا بندہ ہی لائیں اور اپنے جو خواہشات ہیں وش کے مطابق ہی یہاں سے ڈیسیژن کروائیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے آئی جی کی تبدیلی کے بعد اسلام آباد میں کیا کوئی نئی تبدیلی ہوتی ہے، کیا نئے کوئی PTI کے لوگوں کے لیے راستے بند ہوتے ہیں، یا پھر ان کے اوپر مزید جو ہے پابندیاں لگیں گی۔ یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، کیونکہ PTI کو ہر طرح سے دبانے کی اور ان کو بیک ڈور پر لے کے جانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو لیگل ٹیم ہے، وہ ایکٹیو ہو کر گراؤنڈ میں کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو ججز کے خطوط کا معاملہ تھا وہ بھی سنگین ترین نوعیت اختیار کر گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ابھی کہا ہے کہ اس معاملے پر ہم بڑے سنجیدگی سے کام کریں گے اور اس کا جو بھی آؤٹ پٹ نکلے گا وہ ضرور نکالیں گے۔ کچھ صحافی حضرات کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جو خط ہے ہائی کورٹ کا کہ جو ججز صاحبان نے لکھا تھا، یہ سپریم کورٹ سے ہی کہیں لیک آؤٹ ہوا اور وہاں سے ہی نکل کر سامنے آیا ہے، لیکن اب تک تحقیقات میں ہی یہ چیز سامنے آئے گی۔ جو کمیٹی تحقیقات کرے گی، ججز سے انکوائر کرے گی، ان سے بیانات قلم بند کرے گی، اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کس حد تک چیزوں میں صداقت ہے، کہاں سے جو ہے وہ ججز کے اوپر دباؤ دیا جاتا رہا اور پھر اپنی من مرضی کے فیصلے دیے جاتے رہے۔ یہ 6 ججز ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے بار بار یہ چیز کہی، بار بار ہائی کورٹ کے بینچز ٹوٹتے رہے، سپریم کورٹ میں بینچ بنے وہاں پر ٹوٹتے رہے، مختلف جو کیسز آتے رہے ان کو بھی مخصوص ججوں کی طرف ریفر کیا جاتا رہا۔ یہ ایک بڑی عجیب ترین صورتحال دیکھنے کو ہمیں ملی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پہلے جو فیصلے کیے گئے ان فیصلوں پر بھی دیکھا جائے گا کہ کون کون سے لوگ انوالو تھے، اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہاتھ تھا۔ ججز ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں کچھ نہ کچھ حقائق ہوں گے، اس حقائق کی روشنی میں ہی وہ اپنے بیانات قلم بند کروائیں گے اور پھر جا کر وہ بتائیں گے کہ ان کو کس طرح سے مجبور کیا گیا، کون سی شخصیات تھی جو عدالتوں کے اوپر انفلوئنس کرتی رہی اور اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہے، اور پولیٹیشین جو تھے ان کو نااہل بھی
کروایا گیا, بہت ساری اکھاڑ پچھاڑ بھی ہوئی. یہ ساری چیزیں ہماری نظر سے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں گزرتی رہی, لیکن یہ ججز کا معاملہ بڑی دیر بعد آیا. لیکن شاید وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے, لیکن یہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ نیائی کوئی پیش رفت ہو اور جو ڈیسیژنز ہائی کورٹ کی طرف سے کروائے گئے ہوں ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا چکا ہے, اور میں بھی سپریم کورٹ ان ڈیسیژنز کو اڑا کر رکھ لے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری سامنے آ جائے, اور جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو کر پھر واپس اس کا پلڑا باری ہو جائے, اور میں بھی نون لیگ کی حکومت بھی اس طرح سے نہ چل سکے اور پھر الیکشن واپس ہو جائے. یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے, لیکن تب تک جب تک کمیٹی یہ تشکیل دی گئی ہے یہ انکوائر نہیں کرتی, معاملے کی جانچ پڑتال نہیں کرتی, تو اس وقت تک ہم کوئی اپنی فائنل فائنڈنگ یا فائنل ہارڈ رائے نہیں دے سکتے, کیونکہ کمیٹی کا جو ڈیسیژن ہوگا, کمیٹی کی طرف سے جو تحقیقات ہوں گی وہی فائنل فائنڈنگ ہوگی. پھر جب وہ تحقیقات منظر عام پر آئیں گی تو ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کو A to Z ڈیٹیل ان تحقیقات کی روشنی میں پہنچائیں گے. مجھے دیجیے اجازت, بہت شکریہ.